بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسپیشلٹی کا نام جینڈر سلیکشن ہے، مطلب بیٹا یا بیٹی کے لیے ریسرچ کرنا۔ غذاؤں دواؤں کے علاوہ ہم زندگی میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء پر بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز بیٹے کو فیور کرتی ہے اور کون سی چیز بیٹی کو فیور کرتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ پلاسٹک کے جینڈر سلیکشن پر کوئی اثرات ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو ان کا رجحان بیٹے کی طرف ہے یا بیٹی کی طرف ہے۔ یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا زیادہ ضروری ہوگا کہ پلاسٹک کے ہمارے صحت پر کیسے اثرات ہیں۔ پلاسٹک پیٹرولیم سے نکلتا ہے۔ پیٹرولیم وہ کالا گاڑھا مادہ ہے جو تیل کے کنووں سے نکلتا ہے۔ اس میں سے پٹرول، مٹی کا تیل، ڈیزل اور گریس نکالنے کے بعد جو کچرا بچتا ہے اس سے سڑکوں پر ڈالنے والا جو کالا تارکول ہے وہ بنتا ہے، اور یہاں پھر پلاسٹک بنتا ہے۔ آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اسی کالے تارکول میں کچھ کیمیکلز ملا کر کمپنیاں پلاسٹک بنا کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اب یہ فوڈ گریڈڈ ہو گیا ہے، مطلب کھانے پینے کے لیے یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ٹیفلان نامی کالے پلاسٹک کو آپ سب جانتے ہوں گے، جو کہ نان سٹک برتنوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ آج یہ برتن تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ کمپنیوں کے مطابق اگر خاص احتیاطیں کی جائیں تو صحت کو کوئی خاص نقصانات نہیں ہوتے، مگر یہ خاص ہدایتیں کیا ہیں اور ان خاص ہدایتوں کا کس کس کو پتہ ہے؟ مثلاً کمپنیوں کی ایک خاص ہدایت ہے کہ اگر معمولی بھی خروچ پڑ جائے تو اس برتن کا استعمال پکانے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا ہوٹلوں میں یا اپنے ہی کچن میں جا کر دیکھیں کہ نان سٹک برتنوں میں خروچ پڑی ہوئی ہے یا وہ آدھا آدھا گھس چکا ہے۔ میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر پانی پلاسٹک کی بوتل میں روم ٹیمپریچر پہ بھی پڑا رہے تو اس کے ذرات مالیکیولر یا آئنک فارم میں اس میں ملتے رہتے ہیں، اور اس پلاسٹک کی بوتل کے ارد گرد درجہ حرارت جتنا بڑھتا جاتا ہے، پلاسٹک کے ذرات کے ملنے کی شرح اسی تناسب سے بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کی چھتوں پہ لگی ٹینکیوں کا نقطۂ پگھلاؤ صرف 130 ڈگری ہے، جبکہ آپ کے بچوں کو جو پلاسٹک کے فیڈر میں جو پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اس کا نقطہ پگھلاؤ 150 سے 300 کے درمیان میں ہے۔ مطلب کھانے پینے یا پکانے کے برتنوں میں پلاسٹک کا استعمال ایک طرح کے سلو پوائزن کا کام کرتا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چند ایک کا ذکر ہم یہاں کر دیتے ہیں۔ جیسا ہم نے آپ کو سلور الومینیم کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہمارے جسم سے 5 قیمتی ترین اجزاء کو نکال دیتا ہے، جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو پلاسٹک ہے یہ ہمارے جسم میں ہارمونل امبیلنس کرتا ہے۔ اب ہارمونل امبیلنس سے عورتوں کے پیریڈ خراب ہو جاتے ہیں، مردوں کی قوت باہ خراب ہو جاتی ہے، عورتوں کے جسم اور چہرے پہ فالتو بال آ جاتے ہیں، عورتوں کے کولوں پر چربی بڑھ جاتی ہے، مردوں کے پیٹ پہ چربی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر ہائی ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، دمہ، ہیپاٹائٹس، اور سب سے بڑھ کر ہر طرح کے کینسر میں اس کا بڑا زیادہ شیئر ہے۔ ایک آخری بات کر کے کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے پولی ایسٹر اور نائلن ہمارے کپڑوں میں بکثرت استعمال ہو رہا ہے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق یہ نہ صرف مردوں کے جرثوموں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، دوسری طرف یہ عورتوں کے انڈوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی جب وہ اس کا انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں تو مردوں کو نسبتاً عورتوں کے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ اس ریسرچ سے حساب لگا لیں کہ اگر پلاسٹک کا ہمارے جسم کے ساتھ چھو جانا یا ہمارے جسم کے ساتھ لگ جانا اتنا خطرناک ہے
کہ وہ بانجھ پن پیدا کر سکتا ہے، تو اس میں کھانا پینا یا پکانا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سوال کی طرف کہ پلاسٹک کا رجحان بیٹا یا بیٹی میں سے کس کی طرف ہے، یہ کن جرثوموں کو سپورٹ کرتا ہے، کن کو فیور کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں جرثوموں کا دشمن ہے، لیکن لڑکا بنانے والا جرثومہ چونکہ نازک اور حساس ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی مر جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے حمل کی ذمہ داری پھر جو طاقتور اور بڑا جرثومہ ہے جو لڑکی بناتا ہے اس پر آ جاتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ آپ کے کوئی بھی سوالات ہو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔